مشتملا على تعریفات وحجج مؤسسة على قواعد المعقول وتعریفات مرصصة بعد ضبط الأصول وترتیب انیق لم يسبقنی على مثله احد مع تدقیقات غامضة لم يبلغ واحد من فرسان هذا العلم الى هذا الامد۔ یہاں تک کا ترجمہ ہوگا کہ مشتملاً حال واقع ہے اس کتاب سے جو پیچھے گزری نا عبارت، کہاں ہے وہ؟ تنقیح اصول۔ وہ تنقیح اصول جس کو میں لکھ رہا ہوں یہ اس حال میں ہے کہ مشتملاً علی تعریفات، یہ تعریفات اصطلاحات کی تعریفات پر مشتمل ہے تعریفات پر، وحجج مؤسسۃ اور ایسی حجتوں پر جو جس کی بنیاد رکھی گئی ہے منطقی قاعدوں پر، یعنی قیاس کی جو صورتیں ہیں نا، صغریٰ کبریٰ اور نتیجہ دینے کی شرائط، اس انداز میں میں نے اس کتاب کو لکھا۔ وتفریعات، اچھا تعریف جب بیان کیا جاتا ہے اس پر تفریع ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے پھر قاعدے پر تفریع ہوتی ہے نا، یعنی قاعدے کے افراد بیان کیے جاتے ہیں یہ وتفریعات اور ایسی تفریعات پر مشتمل ہے، مرصصۃ جس کو مضبوطی دی گئی ہے، بعد ضبط الاصول قاعدوں کو ذکر کر دینے کے بعد۔ ضبط کہتے ہیں تحریر میں لانا، ضبط کا لفظی معنی ہوتا ہے قید کر لینا، یہاں مراد کیا ہے؟ تحریر میں جب لایا گیا تو علم جو ہے قید ہو گیا۔ تو اصول کو ضبط کرنے کے بعد ایسے تفریعات پر مشتمل ہے جس کو کیا دی گئی ہے؟ مضبوطی دی گئی ہے۔ رصاص سے مرصصہ بنا ہے، رصاص کہتے ہیں سیسہ کو، اور مرصص کہتے ہیں جس دیوار میں سیسہ پگھلا کے ڈال دیا جائے، شیشہ نہیں، سیسہ سیمنٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، 10 گنا وہ مضبوط ہوتا ہے۔ سیسہ پگھلائی ہوئی دیوار بہت مشہور ہے، نہیں سنتے ہیں کیا؟ آپس میں ایسے جڑ جاؤ جیسے سیسہ پگھلائی ہوئی دیوار۔ الگ الگ ہے، شیشہ تو یہ کانچ کو کہتے ہیں، اور سیسہ جو ہوتا ہے پلاسٹک کی طرح ایک الگ دھاتو ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سیسہ۔ اس کو چھری سے بھی کاٹو تو کٹتا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تحقیق، لفظ سیسہ کی تحقیق جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا لغت میں، بتا دیں گے، بہت مشہور لفظ ہے سیسہ۔ چونا سے، گچ سے، والرصاص اور سیسے سے وہ جائز نہیں ہے، تیمم نہیں پڑھے ہیں کیا؟ شیشہ نہیں، وہ تو زجاج کا لفظ ہے شیشہ کے لیے، اور رصاص لفظ سیسہ سین سے، لغت میں دیکھ لیجئے گا۔ بنیان مرصوص قرآن پاک میں اسی سے ہے، سیسہ پلائی ہوئی دیوار، تو غلط سمجھ رہے ہیں نا؟ اب تو شیشے کی طرح صاف ہو گیا کہ شیشہ اور سیسہ الگ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ ترتیب انیق، انیق بمعنی عمدہ، اور عمدہ ترتیب پر میری جو کتاب مشتمل ہے کس پر ہے؟ عمدہ ترتیب پر مشتمل ہے۔ لم یسبقنی علی مثلہ احد، جس کے مثل پر مجھ سے پہلے کسی نے کوئی سبقت نہ لے گیا، جس کے مثل پر مجھ پر کوئی سبقت نہیں لے گیا، مطلب وہ ایسی ترتیب انیق ہے۔ میں نے جو ترتیب رکھی ہے اصول فقہ کی لکھنے کے لیے کتاب کی، کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر کیا بولتے ہیں اجماع، پھر قیاس، اور اس میں بھی ترتیب فصل فصل کی، تو یہ ترتیب ایسی ہے کہ مجھ سے پہلے ایسی ترتیب کسی نے قائم نہیں کی تھی۔ مع تدقیقات غامضۃ، تدقیق کا معنی ہی ہوتا ہے باریک باتیں، پھر اس کی اور باریکی کو بیان کرنے کے لیے غامضہ کا لفظ لایا۔ غامض کہتے ہیں گہری باریک بات کو، مع تدقیقات غامضہ، ساتھ ہی ساتھ گہری باریک باتیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ لم یبلغ واحد من فرسان ھذا العلم، کہ اس علم کے شہسوار میں سے کوئی بھی پہنچ نہیں پایا تھا الی ھذا الامد، اس مقام تک، امد مونا مدت، مقام، اس مقام تک۔ تو ایک طرح سے کہا کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ پرانے ڈھب پہ ہی لکھ دیا ہے ہی نہیں، گھاٹ کے 3 پات کی طرح، کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی کدھر سے بھی کرو 3 کو نہیں ہوتا نا، کیا بولتے ہیں اس کو، محاورہ،
کدھر. تو ایسا نہیں کہ میں نے پرانے ڈھب پر جو ہے کتاب لکھ دیا، نہیں، اس میں جو ہے ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اس علم کے بڑے بڑے شاہسواروں نے بھی وہ باتیں اس سے پہلے بیان نہیں کی تھی، اور ایسی تحقیقی اور تدقیقی باتیں ہیں کہ مجھ سے پہلے وہ باتیں کسی نے بیان نہیں کی ہیں. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک بادشاہ سے، ایک نیک بادشاہ ان کے نظر میں تھے، ان کی طرف جو ہے اس کتاب کو بطور تبرک منسوب کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَجَعَلْتُهُ میں نے اس کتاب کو بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ عُرَاضَةً بل بِضَاعَةً، عُرَاضَہ اور بِضَاعَةً مُزْجَاتًا. عُرَاضَہ کہتے ہیں آپ کسی کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ جو لے کے جاتے ہیں نا، یعنی دور سے کہیں جاتے ہیں تو نا گڑیا چاہے مت لانا پپا جلدی آ جانا، گڑیوں کے بازار سے کیا بولتے ہیں، نہیں کچھ لاتے ہیں گفٹ گھر والوں کے لیے جو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بضاعہ. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ یہ بضعن سے بنا ہے، سامان. بضعن سامان، تھوڑے سامان کو کہا جاتا ہے. بضع و ستون نہیں بولتے ہیں، 60 سے کچھ زیادہ ہو تو اس کو بضع و ستون. وہی تو جب مادہ ایک آ جائے تو ہر جگہ اسی طرح کا معنی چلے گا نا. تو بضاعہ کہتے ہیں سفر میں ہلکا پھلکا سامان جو کسی کے تحفے کے لیے بندہ لے لیتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بضاعہ. تو میں نے اس کتاب کو، معاف کیجیے، عراضہ کہتے ہیں، بضاعہ نے، بضاعت کہتے ہیں تھوڑا بہت سامان کو، عراضہ کہتے ہیں جو پیش کرنے کے لیے کسی کی بارگاہ میں عرض سے بنا ہے، تحفے کو، گفٹ کو. تو میں نے اس کو تحفہ بنایا ہے، اس کتاب کو کیا بنایا ہے؟ پھر کہتے ہیں بل بضاعۃ مزجاۃ، بلکہ ایک حقیر جو ہے نذرانہ بنایا ہے. تحفہ تو بھاری بھرکم ہو جائے گا، یعنی عراضہ جو ہے نا تھوڑا بھاری بھرکم تحفے کو کہتے ہیں، اور بضاعہ کس کو کہتے ہیں؟ اور خاص کر جب اس کے ساتھ لفظ صفت کیا آ جائے، مزجاتن. مزجات جو ہے نا اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب تھوڑی بہت چیز. قرآن پاک میں وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ، تھوڑا بہت سامان لے کر ہم آئے. تو بلکہ یہ ایک حقیر تحفہ بنایا کس کے لیے؟ لِحَضْرَتِ من، اس کی بارگاہ کے لیے. حضرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بارگاہ. ابھی حضرت بمعنی بارگاہ والے کو کہا جاتا ہے. حضرت، او حضرت بولتے کہ نہیں حضرت؟ لِحَضْرَتِ من، اس ذات کی بارگاہ کے لیے، حق جو حقدار ہے، جو کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ، جو حقدار ہے. ان یوشح، وشح یوشح توشیح، سجانا سوارنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں، دہری سمجھتے ہیں گھر کا سامنے والا آنگن، اس کو جب لیپا پوتی کر کے سوار دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے توشیح. کیا کہا جاتا ہے؟ ان یوشح بذکرہ، جس کا جو حقدار ہے اس بات کا کہ ان کے ذکر سے سجایا جائے صدور الکتب، کتابوں کے ابتدائی صفحات. صدر کس کو کہتے ہیں؟ شروعات کو کہا جاتا ہے. صدور کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ابتدائی حصے کو. صدور الکتب یعنی صدور، صدر کی جمع. جو حقدار ہے اس بات کا کہ جن کے ذکر سے کتاب کے ابتدائی صفحات، والاسفار، سفر کی بھی جمع ہے اور صفر کی بھی جمع ہے. سفر کا معنی تو سفر ہوتا ہی ہے، اور صفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس میں حساب کتاب لکھتے ہیں نا، صفر. قرآن پاک میں نہیں آیا کیا؟ وہ اعمال نامے کے لیے صفر کا لفظ آیا نا. کسی کو یاد ہے کیا آیت؟ وہ ہو سکتا ہے انہوں نے دیا ہو نکال کر کے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، سورہ جمعہ میں ہے یہ آیت. یحمل اسفارا، یہودیوں کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر بوجھ، بہت سارے کتابوں کا بوجھ، بنڈل کیا کر دیا گیا، اور اس میں کتنا قیمتی حساب و کتاب ہے اس کو پتہ نہیں رہتا ہے. تو اسفار اور کتب کا معنی کر دیجئے کتابیں، اور اسفار کا معنی کر لیجئے، بولیے، رجسٹر. اور کتابوں کے ابتدائی صفحات جس کے ذکر سے سجائے جائیں، وہ بادشاہ جو ہے اس بات کا کیا ہے؟ حقدار ہے. وَيُسْتَغَاثُ بِاسْمِهِ الْعَالِي فِي الْأَحْضَارِ وَالْأَسْفَارِ، اور جس کے بلند نام سے حضر اور سفر میں کیا کیا جائے؟ مدد طلب کیا جائے، فریاد رسی کی جائے جس کے نام سے.
اعنی میں مراد لیتا ہوں، وہ شخصیت کون سی ہے؟ اعنی حضرت ملکی ملوک الاسلامی المشرفی بالجہاد فی سبیل اللہ و زیارت بیتہ الحرام، میں مراد لیتا ہوں حضرت اسلام کے بادشاہوں کے بادشاہ، اسلام کے بادشاہوں کے بادشاہ، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے بیت حرام کی زیارت سے مشرف، یعنی وہ مجاہد بھی ہیں اور حاجی صاحب بھی ہیں۔ تو حاجی صاحب مجاہد صاحب نہ بیان کر کے کیا بیان کر رہے ہیں؟ المشرفی بالجہاد فی سبیل اللہ، جو مشرف ہے کس سے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے، و زیارت بیت الحرام، اور اس کے مقدس گھر کی زیارت سے جو مشرف ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں اور غازی صاحب بھی ہیں۔ الذی تضعضع، ایسا نہیں کہ انگلی کٹا کے غازی میں نام لکھا لیا، نہیں، الذی تضعضع، تضعضع یتضعضع تزعزع، کس باب سے؟ رباعی سے، ٹھیک ہے، تدحرج سے، معنی ہوتا ہے ہل جانا، تضعضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھماکہ ہو جانا۔ تضعضع بصدمتہ، صدمہ کہتے ہیں کس کو؟ پتہ ہی نا، صدمہ لگ گیا، اٹیک، حملہ، ٹھیک ہے، جس کے حملے سے ہل گئے تھے مبانی الحرمان، حرمان اس زمانے میں ایک بڑے شہر کا نام تھا، نیچے دیا ہوگا دیکھو حرم، اچھا یہاں پہ مصر کے جو احرام مصر ہے نا، حرام، مصر میں دو بڑے بڑے پیرامڈ، اور مصر کو حرم کہا جاتا ہے، اس کی جمع احرام آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اس میں دو بڑے جو ہے ہائٹڈ ہے، سب سے اونچے جو ہے اس میں دو ہیں، تو کہتے ہیں مصر کے وہ جو دو بڑے بڑے احرام ہیں نا، احرام مصر، پیرامڈ آف مصر، اس کی بنیادیں بھی ہل گئی تھی، اتنا خطرناک بادشاہ ہے، مطلب مصر پہ حملہ کیے ہوں گے انہوں نے، سمجھ رہے بات کو؟ مصر میں ان کی حکومت آئی ہوگی۔ وَاحْتَزَّ بِحُسْنِ شَعَائِرِهِ الْمَشَاعِرُ وَالْحَرَمَانِ، مشاعر بھی فاعل ہے اور الحرمان بھی فاعل ہے، اہتزّ فعل کا، اہتزّ یہتزّ اہتزاء، اہتزاز نے، یہ قرآن پاک میں اس مادے کا لفظ آیا ہے، معاشی صاحب بیان نہیں کرتے ہیں کیا؟ خیر، خوشگوار ہونا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ تزّا، اور خوشگوار ہو گئے، بحسن شعائرہ، اس بادشاہ کے اخلاق کی اچھائی سے، شعائر کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، اچھی عادتوں کو کہا جاتا ہے شعائر، اس بادشاہ کی عادت کی اچھائی سے خوشگوار ہو گئے، المشاعر، مشعر کی جمع کیا ہے؟ اور مشعر کہتے ہیں جن جگہوں پر حج کیے جاتے ہیں نا، حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، عند المشعر الحرام، قرآن پاک میں اس کی جمع مشاعر، تو معنی ہوگا مناسک حج، اور دونوں حرمین، حرمان سے مراد کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ، حرمان جمع ہے تثنیہ کس کی؟ حرم کی، اور حج کی جگہیں جن کے اخلاق کی اچھائی سے کیا ہو گئی؟ خوشگوار ہو گئے، یعنی اس زمانے میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا تھا کہ دور دراز سے لوگ جو ہے کہاں آتے تھے؟ مکہ اور مدینہ، تبھی نہ خوشگوار ہو جاتا تھا ماحول، ویران رہے تو کیا خوشگواری۔ رافعی لواء الشریعہ، حالت جر میں پڑھ رہا ہوں، کس وجہ سے؟ ادھر مجرور ہے، دیکھیے، حضرت ملکی ملوک الاسلام، حالت جر میں ہے نا، اس لیے اس کو مجرور پڑھ رہا ہوں، مرفوع ہی پڑھ سکتے ہیں ہوا کے ذریعے سے۔ رافعی لواء الشریعۃ الغراء، شریعت غراء، غراء کس کو کہتے ہیں؟ واضح چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ غراء۔ غراء اصل میں ہوتا ہے نام گھوڑے کی پیشانی میں جو سفیدی ہوتی ہے نا اس کو، لیکن بعد میں ہر واضح چیز کے لیے کیا کہا جانے لگا؟ غراء، مؤنث کا لفظ۔ کیا بولے آپ نے؟ کیا سمجھا نہیں؟ بحسن شعائرہ المشاعر والحرمان، با کی وجہ سے نہیں، یہ صفت بیان کی جا رہی ہے اس بادشاہ کی، کہ ایک تو کہا کہ کیا؟ المشرفی بالجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے مشرف، مشرفی،
اور دوسرا فرما رہے رافعی لواء الشریعت الغرا، واضح شریعت کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں، واضح شریعت غرا کے جھنڈے کو بولیے بلند کرنے والے ہیں۔ صفات بیان کی جا رہی بادشاہ کی، شریعت غرا کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، محیی مراسم الحنفیت النقیت البیضاء، محیی احیا یحیی، احیا کا معنی کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والے، مراسم رسم کی جمع نشانات، کیا معنی ہوتا ہے؟ نشانات، الحنفیت النقیت البیضاء، حنفی حنیف سے بنا ہے، اور حنیف کہتے ہیں جو باطل سے الگ ہو، اسی سے نسبت کرتے ہوئے کیا کہا گیا؟ حنفیہ۔ اور ایک طرح سے برات استحلال ہے کس کے لیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے لیے۔ النقیہ صاف ستھرا چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقی۔ اور بیضاء کہتے ہیں کس کو؟ روشن ابیض کی مؤنث بیضاء، روشن ابیض چیز کو، واضح چیز کو، مانا ہوگا روشن صاف ستھرے مذہب کے، مذہب حنفی کے نشانات کو کیا کرنے والے؟ زندہ کرنے والے۔ غیاث الحق والدین، حق اور دین کی مدد کرنے والے، حق اور دین کی مدد کرنے والے۔ شمس الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمین کے سورج، اسلام اور مسلمین کے لیے یعنی اس کی ذات سے روشنی ملتی ہے۔ المؤید بالأید المتین، مضبوط ہاتھوں سے جن کی مدد کی گئی ہے، جن کی تائید کی گئی ہے۔ المؤید یعنی اسم مفعول کا صیغہ، یا المؤید بھی بول سکتے ہیں، مضبوط ہاتھوں سے جو مدد کرنے والے ہیں، تو مؤید بولیے یا مؤید زیادہ مناسب ہے، کہ جن کی مدد کی گئی ہے عید متین سے، مضبوط ہاتھوں سے، یعنی فوجیوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ کی رحمت کے ذریعے سے۔ فی اعلاء کلمت الدین المبین، واضح دین کے بول کی بلندی میں، واضح دین کے بول کی، ہاں یعنی دین کے کلمات کی بلندی میں جن کی مدد کی گئی ہے عید متین سے۔ اعز اللہ الاسلام والمسلمین، اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے۔ اعز یعز، اعزاز کا معنی کیا ہوگا؟ عزیز معنی غالب ہوتا ہے نا۔ اللہ غلبہ عطا فرمائے اسلام کو اور مسلمین کو، بدوام دولت ہی، اس کی حکومت کی ہمیشگی کے ذریعے سے، وبقائہ، اور اس کی بقا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی حکومت زیادہ دنوں تک باقی رہے، ہمیشہ رہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام و مسلمین کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے؟ غلبہ عطا فرمائے۔ وشد باوتاد الخلود اطناب عزتہ وعلائہ، اور شد شد باندھنا مانا ہوتا ہے مضبوط کرنا، اور باندھ دے، مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ، فاعل اس میں جو ہے مرجع اس میں جلالت ہے، اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے باوتاد الخلود، اوتاد وتد کی جمع، کس کی جمع؟ وتد کا معنی کھیلا، کانٹا سمجھتے ہیں جو کسی چیز کو ٹاکنے کے لیے ٹھوکتے ہیں، جو مانا ہوگا ہمیشگی کے کھیلے سے اس کی عزت کی رسی اور اس کی بلندی کی رسی کو ٹھوک دے، مضبوط کر دے۔ نہیں سمجھے؟ استعارہ ہے یہ صاحب۔ اس کی عزت کو ایک خیمے سے تشبیہ دیا، اور خیمے کے لیے جو رسیاں نہیں کھینچی جاتی ہیں، تو رسیاں اس کے لیے تصور کر لیا۔ پہلے عزت کا استعارہ کیا کس سے؟ خیمے سے۔ پھر اس کے لیے ایک لازم چیز مانی گئی، کیا؟ رسی، اور رسی ہمیشہ اس کی عزت ہمیشہ رہے، اس کا استعارہ کیا کس چیز سے؟ کہ اس کو ٹھوک دیا جائے تو ہوا سے اڑے گا نہیں خیمہ، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیشگی کے کھیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور بلندی کی رسی، اور یہ اطناب جو ہے نا، اطناب تناب کی جمع، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسی، ٹھیک ہے؟ اتناب نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ اطناب، رسی، عزت اور بلندی کی رسی کو اللہ تعالیٰ ہمیشگی کے کھیلوں سے کیا کرے؟ مضبوط کرے، باندھے۔ فَهُوَ الَّذِي قَامَ بِتَقْوِيَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، اس لیے کہ یہی وہ ہے، فَهُوَ الَّذِي، تو یہی وہ ہے، یعنی یہی وہ بادشاہ ہے، تقام، جو تیار رہے، کھڑے رہے، بِتَقْوِيَةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ، صراط مستقیم کی مضبوطی کے لیے، دین قویم کی مضبوطی کے لیے کھڑے رہے، فی زمان ضعفہ و فتورہ، اس کے
اس کی کمی اور کمزوری کے زمانے میں، اس کے فتور اور کمزوری کے، جب دین میں فتور آ رہا تھا، دین میں کمزوری آ رہی تھی، تو یہ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ وَاسْتَقَلَّ بِكَمَالِهِ بِرَفْعِ قُصُورِ الشَّرْعِ فِي أَوَانِ قُصُورِهِ، اور اپنے کمال سے، جی بولیے، مجھے بلا رہے ہیں۔